وہ معروف دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ جو آج پیش رفت ہوئی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف اور یہ اعلان کیا گیا اس پی آر کی طرف سے کہ جی فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ہوگا، کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ دیکھیں جی، ایک بہت اہم فیصلہ ہے، ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن ایک ضروری فیصلہ تھا. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی شخص کو جو ایک اتنے ہی اہم عہدے پہ فائز ہوں ان کے خلاف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کورٹ مارشل کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شواہد جو ہیں وہ ناقابل تردید ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت لازم ہے کہ آپ یہ بات واضح کریں کہ ریاست اور ریاست کے ساتھ جو ادارے منسلک ہیں ان کے لیے اولین ترجیح جو ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام سے بھی بڑھ کر یہ بات واضح کرنا ہے کہ کوئی بھی عہدہ اگر انفرادی جو ہے مفادات کے لیے استعمال ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کا احتساب کا عمل بھی ہوگا، اور اس احتساب کے لیے چاہے کتنا ہی مشکل ہو فیصلے کیے جائیں گے. ماریہ صاحب، آپ نے کہا بہت ہی اہم اور مشکل فیصلہ تھا، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. یہ کیا پیغام گیا ہے؟ کہتے ہیں ود ان دا انسٹیٹیوشن کیا پیغام گیا اور آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشن کیا پیغام گیا ہے؟ اتنے اہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی اور اتنا سینئر پوزیشن کے جنرل کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. جی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے پاکستان کی افواج کے اوپر بہت سیاست کی جا رہی ہے، اور اس سیاست کی جو بنیاد ہے اس میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج اپنے لوگوں کے خلاف یہ فیصلے نہیں کرتے، اور یہ شاید سول ملٹری جو ہے ایک طرح سے ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج اس فیصلے سے وہ ڈیوائڈ جو ہے ایک طرح سے ختم ہوتی ہے، اور یہ جو بات واضح طور پہ ابھری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر کسی عہدے پہ پہنچ کر اپنی مفادات کو ہے اولین ترجیح دیتا ہے اور ان مفادات کے حصول کے لیے سیاسی فائدے حاصل کرتا ہے یا اس کے لیے انفرادی جو ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں فائدے حاصل کرتا ہے، تو اس کے خلاف نہ صرف احتساب ہوگا لیکن اس کے خلاف احتساب اور ساتھ وہ تمام مراد جو بطور ایک عہدے دار ان کو ملی تھی وہ سب ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ان کو ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی. اندرونی طور پہ فوج کے اوپر کرپشن کے اندر کوئی بھی اگر کوئی انوالومنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر یہ اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ فوج کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے سب سے اولین ترجیح یہی ہے کہ آئین پاکستان کی پاسداری ہو. میرے خیال سے اس سے بڑا فیصلہ آپ کے لیے اس وقت نہیں آ سکتا تھا. اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان کی فوج میں احتساب کا نظام تو پہلے ہی بہت مضبوط اور فعال رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی ہمارے سامنے مثال نہیں آئی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں بڑی کارروائی ہوئی تھی جن لوگوں نے کسی بھی قسم کا مطلب وائلیشن اگر کی تھی. لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے حساس ادارہ، آئی ایس آئی ہمارا بالکل کہتے ہیں حساس ترین ادارہ، اہم ترین ادارہ، اتنی سینئر پوزیشن کے اور ایسے شخص کے خلاف مجھے اگر آپ ریکال کر سکیں ایسی کوئی کارروائی کی مثال نہیں ملتی پہلے. دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا. اس سے پہلے لیفٹنٹ جنرلز کے خلاف تو ضرور کورٹ مارشلز ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں آپ کے ایٹمی جو پروگرام کے مطابق یا حساس معلومات کے مطابق جو ہے انہوں نے کچھ معلومات دوسرے ملکوں کو فراہم کی تھی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اس کے علاوہ لاہور میں جو صورتحال بنی تھی اس کے خلاف بھی کارروائی ہوئی. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے جو ہمیں نوٹس یعنی کہ قابل غور ہونی چاہیے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر انکوائری ہوئی، یعنی کہ آپ نے سپرمیسی جو ہے آپ کے ایک اور ریاستی ادارے کی نہ صرف مانی بلکہ اس کے تحت آپ نے اندرونی طور کے اوپر اگر جو احتساب کا عمل ہے اس میں آپ تیزی بھی لے کے آئے، اور اس کے بعد اس کو ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق اس پروسیس کو کنکلوڈ بھی کیا. کنکلوژن یہی تھی کہ اس کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا جائے، اور کورٹ مارشل کے فیصلے کو جو ہے جو ان کے حقوق ہیں فیض صاحب کے وہ ان کو دیے جائیں، یعنی کہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان جو بھی ان کے پاس شواہد دیے گئے ہیں ان شواہد کی تردید کریں اور فیصلہ جو ہے اس کو کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. لیکن جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو ایک سویلین ادارہ ہے جن کا جو یہ جو سوسائٹی تھی جنہوں نے یہ جو ہے مقدمہ جو ہے پیش کیا، اس میں آپ کے پاس سول ملٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارہ ہے جو آپ کی جوڈیشری کے ساتھ لنکڈ ہے اس کی جو سپرمیسی اور انٹرکیسی نظر آتی ہے، یعنی کہ ریاست اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور عوام کی پاسداری کے لیے اور بالخصوص آئین کی پاسداری کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اتنے ہائی پروفائل آفیسر کا کہ ایک زمانے میں تو بالکل ہمارے وہ ہوا کرتے نا، فیض حمید صاحب کی مثال دی جاتی تھی، ون آف دا ڈیکوریٹڈ آفیسرز آف پاکستان آرمی. یہ کیا پیغام ہے ود ان دا انسٹیٹیوشن؟ اگر ذرا سا میں فوکس اس پہ کروں کہ ڈیکوریٹڈ پرسن جن کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کے خیالات تھے کہ بھئی وہ اہم عہدوں کے لیے ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، نومینیٹ کیا جا رہا ہے، پھر جو ان کا وہ تھا پروفائل تھا،
تو بہت سگنیفیکنٹ موو ہے. اور آپ کے خیال میں جو ہمارا ایسا ایک ادارہ ہے اس پہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گے؟ کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ لائم لائٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی لائم لائٹ جو کہ میں کہوں گا کہ منفی ہے. ٹھیک ہے کہ ادارہ ایک طرح اپنی کہتے ہیں نا پاکستان افواج نے دکھا دیا کہ ہم احتساب کرتے ہیں, لیکن اس کا جو کچھ مطلب گفتگو ہوگی آپ کے خیال میں کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ صرف پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان کے اندر نہیں, میں پاکستان کے باہر بھی بات کر رہا ہوں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو 5ویں طرز جنگ کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا ایک بنیاد ہوتی ہے. اس بنیاد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے اہم عہدیدار ہوتے ہیں, چاہے وہ عسکری ہوں, سیاسی ہوں, یا جو ہے سول بیوروکریسی ان کا تعلق ہو, تو ان کے اوپر نہ صرف بات چیت ہوتی ہے بلکہ ان کو انفرادی طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کمپینز بنائی جاتی ہے, کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جو ریاست کے جو ستون ہیں ان کے اوپر سے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو ختم کیا جائے. تو پھر ایک وقت ضرور آتا ہے جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے لیے صرف ایک امپریشن ضروری ہے یا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ادارے کی ساخت جو ہے اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے کریں. اور پھر آپ اس بات کا بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ نے قوانین کو سر فہرست رکھتے ہوئے کیے ہیں, اور اس کے بعد اندرونی طور پہ بھی آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیچے تک جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس بہرحال آپ کی قومی سلامتی کے اہم ادارے ہیں, اور اگر آپ ان اداروں کے اندر کسی اہم عہدے پہ فائز ہیں اور اگر آپ ان عہدوں کو آپ اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی انفرادی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ چاہے سیاسی گٹھ جوڑ کریں یا کوئی اور گٹھ جوڑ کریں, تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی وقت ان کے لیے جواب دہ بھی ہو سکتے ہیں آپ اگر شواہد سامنے آتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عہدے سے چلے گئے تو بعد میں آپ کا احتساب کا عمل نہیں ہوگا. اگر شواہد آتے ہیں اور آپ کے اوپر احتساب کی ضرورت ہے تو وہ عمل ہوگا, چاہے آپ ریٹائرڈ کیوں نہ ہو. ہماری یہ بتائیے گا کہ ایک پینڈورا باکس تو نہیں کھل جائے گا؟ صرف ظاہر ہے کہ فیض صاحب کے خلاف اور بھی لوگ مختلف طرح کے الزامات لگاتے رہیں, پھر ظاہر ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈاؤن دا لائن بھی لوگوں نے عمل کیا ہوگا ان کے فیصلوں کے اوپر, یہ چیزیں آگے تک جائیں گی؟ کیونکہ میں جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ دیکھ رہا تھا اس میں اور آفیسرز کے بھی نام آ رہے تھے, جونیئر لیول کے تھے وہ, ٹھیک ہے, بریگیڈیئر لیول کے تھے, اس سے نیچے کے تھے, تو ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو ان عہدیداروں نے ان سے کوئی ذاتی فائدے اٹھائے اور وہ اس ڈیل کا حصہ ہوئے تو ظاہر ہے پھر ان کے جو معاملات ہیں وہ فیض حمید کی طرح ہی چلیں گے. لیکن اگر انہوں نے احکامات کو فالو کیا, یہ سمجھ کے کہ وہ DGISI کے احکامات کو فالو کر رہے تھے, تو ظاہر ہے ادارہ اس کے بارے میں ایک مختلف ویو رکھے گا. کیونکہ فوج کے اندر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, اسی طرح سول بیوروکریسی کے اندر بھی جو ہے چین آف کمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت واضح ہے, اور اس کے مطابق جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی بہت واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ انکوائری کا پروسیس ہوگا, اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوئیں گی اور کچھ چیزیں وضاحت طلب ہے, لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے وہ یہ کہ اس کی جو مثال ہے اس کی بنیاد اسی بات پہ رکھی گئی ہے کہ آئندہ فوج کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر اس بات کو نہ سمجھا جائے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص جو ہے قانون سے بالادست ہے یا آئین پاکستان سے بالادست ہے. دیکھیں جو 9 مئی کے واقعات تھے, جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس بات کی وضاحت ہیں کہ اس وقت آپ کے جو پش بیک ہے ریاست کی طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ قانون کو سر فہرست رکھیں, اور اگر اس کی بنیاد پہ آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جمہوریت ایک پروسیس ہے, آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ملک میں بہتری بھی آئے گی, آپ کے ادارے بھی بہتر ہوں گے, جاتے اور آپ جاتے ایک یہ آخری لمحات سیگمنٹ کے مجھے ایک اور چیز بتائیے گا. آپ نے کہا کہ جی پاک فوج کے نام کے اوپر اس کے خلاف جو ہے سیاست ہو رہی تھی, اس کی ذرا سی وضاحت کیجیے گا. اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال کہ جب ظاہر ہے کہ اپنے ڈیکوریٹڈ آفیسر کے خلاف پاک فوج جو ہے کارروائی کری, اس کی اعلیٰ قیادت, تو کیا ہمارے سیاستدانوں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو گلے بدعنوانی میں ملوث ہیں اور جن کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے الزامات ہیں, تو ان کو کسی طرح سے فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ کے جو عہدے ہیں یہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے, چاہے آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, چاہے آپ DGISI ہیں, چاہے آپ آرمی چیف ہیں, یہ جو عہدے ہیں یہ آپ کے آئین سے طاقت رکھتے ہیں اور آپ کی عوام کا ایک طرح سے اعتماد
کی بنیاد ہیں. اگر آپ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور اس کے اندر جو گھٹ جوڑ ہے وہ صرف سیاسی یا انفرادی یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو جواب دہ ہونا ہوگا. کیونکہ بہرحال یہ جو پیسے ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام جو یہ پریولیج اور پرکس ہے، یہ عوام کے لیے ہیں اور یہ آپ کے ملک کو اندرونی اور بیرونی جو خدشات ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں. اور یہ ایک پروسیس ہے اور پاکستان اس پروسیس سے گزر رہا ہے. اس لیے کچھ ہم صحیح فیصلے کریں گے، کچھ غلط فیصلے کریں گے، لیکن اصل بات لیکن یہی ہے سمت جو ہے کہ وہ جو اہم اس ہوتی کے ہے. پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کا جو رشتہ ہے ان آپ کی ریاست کے اداروں کے ساتھ، ریاست کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ جو ہے ایک طرح سے سب سے مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ مضبوط نہیں تو آپ کی ریاست کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر ریاست سروائیو نہیں کرتی تو آپ کو ملک سروائیو نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً کہ کوئی بھی فرد جو ہوتا ہے ادارے سے بڑا نہیں ہوتا.